بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ لیکچر جو ہم نے دیا تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ایم اے عربک پارٹ 1 کے سلیبس کی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ 5 پیپر ہوتے ہیں اور ان کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج ہم ایم اے عربک پارٹ 1 کا جو پیپر نمبر 1 ہے آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے۔ پیپر کا نام ہے تطبیق القواعد العربیہ، اپلائیڈ گرامر، یعنی ایسے قوانین کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو اس کا عنوان ہے وہ ہے عناوین النحو۔ نحو کے جو عناوین ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نحو ہوتی کیا چیز ہے، نحو کہتے کسے ہیں۔ نحو سے مراد ایسے قواعد ہیں، ایسے قواعد کا جاننا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم کلام عرب کے اندر جو غلطی واقع ہوتی ہے، جو اس کی جو عبارات کے اندر اعراب کے اعتبار سے لفظی اور معنوی غلطیاں جو واقع ہوتی ہیں، ہم ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں علم النحو۔ علم النحو کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو علم النحو کلمے کی بنیاد سے شروع ہوتی ہے۔ کلمے کی بنیاد اور اس کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا، تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یعنی اس میں گفتگو لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ہمارے منہ سے جو بھی ایسا جملہ، ایسا جو حروف کا ایسا مجموعہ نکلتا ہے کہ جس حروف کے مجموعے کا کوئی مطلب ہو، اس کا کوئی معنی ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے۔ اگر اس کا کوئی مطلب، کوئی معنی، کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محمل ہے، اور لفظ کو ہم مترادف لفظ کا جو ہے وہ کلمہ ہے۔ تو اس اعتبار سے کلمہ جو ہے، پھر کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا اپنا معنی سمجھانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی اور مفہوم سمجھانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا اور اس میں 3 زمانے یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جبکہ حرف اپنا معنی اور اپنا مفہوم سمجھانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کلمے کے بغیر نہ وہ خود سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی وہ اپنا معنی اور اپنا مقصد اور اپنا مفہوم جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے پھر اگر مزید تھوڑی تفصیل کے اندر ہم چلے جائیں تو اس تفصیل یہ ہے کہ کلمہ یعنی کہ جس کو ہم کلمہ میں جس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو یہ اسی طریقے سے کلمہ جب مختلف کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو ہم کلام کہتے ہیں، اس کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی پھر آگے جملہ کے اندر بعض جملے جو ہیں وہ مفید ہوتے ہیں اور بعض جملے غیر مفید ہوتے ہیں۔ جو مفید جملے ہوتے ہیں، یعنی جب مخاطب یعنی بات کرنے والا جو گفتگو کر رہا ہے، جب وہ گفتگو کر کے متکلم خاموش ہو جائے تو جو سننے والا ہے اس کو کوئی خبر یا کوئی طلب پتہ چلے کسی بات کا، اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا تھا اور یہ اس نے گفتگو کیوں کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب یا یہ کلام مفید ہے۔ اور جب گفتگو کرنے والا گفتگو کر کے ہٹے اور سننے والے کو سمجھ نہ لگے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب غیر مفید ہے۔ پھر آگے اسی طریقے سے جو مرکب مفید ہوتا ہے اس کے اندر پھر اس جملے کی آگے اقسام آ جاتی ہیں، جس میں جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے، اور اسی طریقے سے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کہ جس کے اندر ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، جبکہ انشاء میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر خبریہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے اور دوسرا جز چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو یہ جملوں کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مرکب غیر مفید ہے
یعنی کہ جس کو آپ جملہ انشائیہ بھی کہہ لیتے ہیں، اور جملہ انشائیہ جو ہے اس کی آگے پھر 10 اقسام بنتی ہیں، اور ان 10 اقسام میں سے جو ہے وہ یعنی کہ امر ہے، نہیں ہے، اور استفہام ہے، اور تمنا کرنا ہے، رجا یعنی امید لگانا، ترجی ہے، اور اسی طریقے سے عرض ہے، کسی کو ریکویسٹ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے عقود ہے، اور یعنی جو ہم آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس میں عقد یعنی ہم جو لیتے ہیں، اسی طریقے سے ندا ہے، کسی کو آواز دینا ہے، تعجب ہے، کسی چیز پہ حیرانگی کا اظہار کرنا ہے، اور اسی طریقے سے قسم ہے، جو ہم کسی معاملے کو پختہ کرنے کے لیے حروف قسم کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ جملہ انشائیہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے جو مرکب غیر مفید ہے اس کی اقسام یہاں آگے چل کے آئیں گی۔ یہاں چونکہ کلمہ جو کلام عرب اور اس میں کلمہ اور کلمے کی جو اقسام ہے، ان بنیادی اقسام کا تذکرہ یہاں اس لیے ضروری ہے، اور اسی طریقے سے پھر اسم اور فعل اور حرف کی جو بنیادی علامات ہیں، اگرچہ آگے چل کر اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی اور اس بارے میں بتلایا جائے گا کہ اسم اور فعل کی کون کون سی بنیادی علامات ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں جس طرح عناوین الصرف موجود ہیں، اسی طریقے سے یہاں عناوین النحو بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اگلا ہمارا جو مختصر ویڈیو ہوگی اس کا موضوع ہوگا جو مذکر اور مؤنث، اور مذکر اور مؤنث کی علامتیں کون کون سی ہیں، کہ ان علامتوں کے ذریعے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کلمہ مذکر ہے یا یہ کلمہ مؤنث ہے، اور اسی طریقے سے تذکیر و تانیث کی کتنی اقسام بنتی ہیں، اور خاص طور پر مؤنث کی مشہور جو 3 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو مختصر اقسام کو مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔